بلیک ہول، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ آیت الکبریٰ، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بڑی نشانیاں جسے سورہ نجم میں یہ آیت موجود ہے، اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسری ملاقات سے کیوں جوڑا گیا ہے؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اصلی شکل و صورت میں ملاقات صرف 2 دفعہ ہوئی ہے۔ ایک دفعہ سورہ مزمل کے نازل ہونے سے پہلے زمین پر، اور دوسری دفعہ معراج کے واقعے کے دوران آسمانی، اور ان دونوں کا ذکر سورہ نجم میں موجود ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ سورہ نجم شروع کیسے ہوتی ہے؟ سورہ نجم شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرتا ہے۔ یہی بات ہم پچھلی 3 اقساط میں پڑھ رہے ہیں، اور جس کا ہمیں سمجھ آیا کہ جب بھی کوئی ستارہ گرتا ہے تو اس کے انر کور سے بلیک ہول بنتا ہے۔ تو یعنی اس سورت کی ابتدا بھی بلیک ہول کے ذکر سے، اور اس کے بعد پہلی 12 آیتوں میں پہلی ملاقات کا ذکر ہے، اور اس کے بعد 13ویں آیت سے دوسری ملاقات کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ دوسری دفعہ بھی ملے تھے اندا سدرت المنتہا، سدرت المنتہا کے پاس۔ سدرت المنتہا کیا ہے؟ اور اس کے بعد کہا اندہا جنت المأوا، یعنی اس کے پاس جنت المأوا ہے۔ سدرت المنتہا سے گزر کے آپ جنت المأوا تک پہنچیں گے۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، اور وہ کچھ بہت ہی برائٹ، بہت روشن ہوگا، کیونکہ اگلی آیت میں پھر ذکر ہے کہ اس سے نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں کج ہوئی اور نہ ہی وہ حد سے گزری۔ اور پھر آخری آیت میں کہا کہ تب ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بہت بڑی نشانیاں دکھائی، اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دکھائی۔ پر اس کا مطلب کیا ہے؟ سدرہ کیا ہے؟ منتہا کیا ہے؟ کیا یہ ایک راستہ ہے جنت تک لے کے جا سکتا ہے؟ اور اس کا کیا کہہ رہا تھا؟ اس کو ایک ایک کر کے سمجھتے۔ پہلے کیا آپ کو پتا ہے کہ سدرہ کا مطلب کیا ہے؟ سدرہ کا مطلب ہے پیر کا درخت، یعنی کوئی درخت کی شیپ کی چیز تھی۔ اب آپ کو درخت کا پتا ہے درخت کیسے ہوتا ہے، اوپر سے چوڑا، نیچے فنل کی طرح آتے جائیں تو نیرو ڈاؤن ہوتا جاتا ہے۔ اگر آپ کو ابھی میں بلیک ہول کی شیپ دکھاؤں تو بالکل وہی شیپ بناتا ہے فنل اپروچ کی طرح، کہ اوپر سے چوڑا اور نیچے نیرو ڈاؤن ہوتا رہتا ہے جیسے پیر کا درخت۔ اور پھر کہا منتہا، منتہا کا مطلب یہ ہوتا ہے آخری۔ اگر آخری کہا تو یعنی اس سے پہلے کچھ سدرہ گزرے ہیں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں پہلے آسمان پہ، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں پھر آیا سدرۃ المنتہا، یعنی سدرۃ المنتہا سے پہلے اور سدرہ ہیں، یعنی ایک آسمان سے دوسرے آسمان پر جانے کے لیے بھی ایک اور سدرہ ہو، اللہ عالم۔ اور پھر کہا کہ اس کے پاس جنت المأوا ہے، یعنی سدرۃ المنتہا ایک راستہ ہے جس سے آپ گزریں گے تو جنت المأوا تک پہنچے۔ ایک تو میں نے آپ کو شیپ کی بات بتائی، دوسرا حدیث سے آپ کو پتا ہوگا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اس سے آگے میرے پر جلتے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بلیک ہول کا گریویٹیشنل پل بہت زیادہ ہوتا، اور اس سے روشنی بھی نہیں گزر سکتی، نہ اس سے انرجی گزر سکتی ہے، نہ ماس۔ تو شاید پہلے کے سدرہ ایسے تھے کہ اس کا گریویٹیشنل پل اتنا زیادہ نہیں تھا، اور اس سے جبرائیل علیہ السلام گزر گئے تھے، انہیں گزرنے کی اجازت تھا۔ پر یہ آخری جو ہے سدرۃ المنتہا، اس کا گریویٹیشنل پل اتنا زیادہ تھا کہ اتنے جلیل القدر فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے نہیں گزر سکتے تھے، اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے گزرنے کی اجازت تھی۔ پر کیا یہ ایک راستہ ہے؟ سائنس اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اسٹیفن ہاکنگ نے کہا ہے کہ اگر ملٹی ورس، دوسری یونیورس میں جانے کا کوئی راستہ ہے تو وہ بلیک ہول ہے۔ And he said that if you ever find yourself by any chance in a black hole, which is impossible because anything related to this universe cannot pass through black hole, but by if any chance if you find yourself in a black hole, keep going. You might end up in another universe. یعنی اس کے مطابق بلیک ہول دوسری یونیورس میں پہنچنے کا راستہ ہے۔ تیسری بات جو قرآن شریف نے کہی کہ سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، میں نے آپ کو جب بلیک ہول کی تصویر دکھائی تو آپ نے دیکھا کہ اوپر سے چوڑا ہوتا ہے، جسے ایونٹ ہورائزن کہتے ہیں، ایکریشن ڈسک کہتے ہیں۔ یہ جو اپنے آس پاس کے مٹیریل کو کھینچ کے اسے کھا جاتا ہے، اس سے ایک بہت برائٹ روشنی نکلتی ہے۔ آپ نے قزح کا نام سنا ہوگا۔ قزح جو ہیں وہ بہت ہی برائٹسٹ ایلیمنٹ ہیں اس کائنات کے،
اور وہ ایک سپر میسو بلیک ہول کا ارد گرد کا ایکریشن ڈسک ہے، ایونٹ ہورائزن ہے، اور وہ اتنے برائٹ ہیں کہ ہماری کائنات میں جو یہ سورج ہے اس طرح کے بلینز آف سورج ہیں، اور ایک وضاحت اس ایک کائنات ملکی وے سے بھی زیادہ، اس سے 10 گنا بھی زیادہ، 100 گنا بھی زیادہ، 1000 گلیکسیز مل کے جو روشنی بناتے ہیں ایک وزار ایک ٹائم میں بناتا ہے، اتنا روشن ہوتا ہے۔ شاید اس لیے کہا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نہ اس سے کج ہوئی نہ عقد سے بن، یعنی اس کی روشنی اتنی شدید تھی کہ عام انسان تو اسے دیکھ ہی نہ پائے۔ تو سدرا درخت کی شیپ بالکل بلیک ہول کی طرح، اسٹیفن ہاکنگ کہتے ہیں کہ اگر دوسری یونیورس میں جانے کا کوئی راستہ ہے تو وہ بلیک ہول ہے۔ آپ کو پتا ہوگا اسٹیفن ہاکنگ کا لاسٹ پیپر جو ہے اسموتھ ایگزٹ فرام ایٹرنل انفلیشن۔ ایٹرنل انفلیشن تھیوری کہتی ہے کہ ہمارے پاس انلمیٹڈ ملٹی ورسز ہیں جو بن رہے ہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ نے اپنے آخری پیپر میں جو اپریل 2018 میں پبلش کیا، اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں، ملٹی ورسز انلمیٹڈ نہیں ہیں، ہمارے پاس بڑے لمیٹڈ اور شاید بہت ہی کم اور یونیورسز ہیں۔ اور یہی بات ہمیں معراج کے واقعے سے پتہ چلتی ہے کہ 7 اور آسماں، یعنی 7 اور یونیورسز ہیں، اور شاید اللہ عالم اس کے جانے کا راستہ بلیک ہول ہے۔ پر اگر بلیک ہول سے نہ انسان گزر سکتا ہے، نہ اس کائنات کی کوئی بھی چیز گزر سکتی ہے، تو اس کائنات سے ہم گزریں کیسے؟ کبھی آپ نے اس پہ غور کیا؟ کبھی آپ نے اس پہ غور کیا کہ 1400-1500 سال کی کتاب، پہلے کی کتاب، کیوں ستارے کے گرنے کی قسم کھاتی ہے؟ کیوں اسے اتنا پرفیکٹلی ڈسکرائب کرتی ہے جو ہماری کرنٹ نالج ہے اس کے مطابق وہ بلیک ہول پہ بالکل فٹ بیٹھتی ہے، اور دونوں ریویلڈ نالج اور ایکوائرڈ نالج کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک راستہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کبھی کوئی عام انسان اس سے گزر سکے گا، اور اس سے اس کائنات کی کیا چیز گزر سکے؟ اس پر بات کریں گے ہم اپنی آنے والی قسط میں۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔